یوں تو اللہ پاک کے بندوں کے اوپر بے حساب و کتاب احسانات ہیں، بے حساب و کتاب۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پاک کے 4 احسانات بندوں کے اوپر بہت بڑے ہیں۔ کتنے احسانات؟ 4۔ مختصر میں اگر بات کریں تو 2 پر بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے تاکہ جو لوگ میرے لیول کے ہیں، کم ذہن والے، وہ بھی اس بات کو بآسانی سمجھ جائیں۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے اس انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ 4 احسانات میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات میں مجھے اور آپ کو بغیر ہماری طلب کے، بغیر ہماری دعا کے، بغیر ہمارے کسی نیک عمل کے ہمیں اشرف المخلوقات، سب سے بہتر انسان بنایا۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ بغیر طلب اور چاہت کا مطلب یہ ہے کہ طلب اور چاہت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا اپنا وجود ہو۔ جب ہمارا وجود ہی نہ تھا تو ہم نے کوئی طلب کی؟ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فرمایا انسان کے اوپر ایک ایسا دور گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر شے ہی نہ تھا، مطلب انسان کچھ بھی نہ تھا، نتھنگ، کچھ نہیں تھا۔ جب انسان کچھ تھا ہی نہ تو پھر بتاؤ کہ وہ طلب کیسے کرتا کہ یا اللہ مجھے انسان بنا۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی عمل صالح کے انسان بنا دیے۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، انسان، بکری، کتا، شیر، چاروں برابر ہیں۔ برابر ہیں کہ نہیں ہیں؟ مخلوق۔ انسان بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ بکری بھی کیا ہے؟ اللہ کی۔ کتا بھی کیا ہے؟ شیر بھی کیا ہے؟ مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ پاک۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے چاروں برابر ہیں، لیکن فرق دیکھیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، پھر بچہ، بکری، کتا، شیر، پھر یہ حرام ہونے کے اعتبار سے، یہ حیوان ہونے کے اعتبار سے تینوں برابر ہیں۔ بکری بھی حیوان، کتا بھی حیوان، شیر بھی حیوان، لیکن اللہ پاک نے پھر ان میں بھی فرق رکھا۔ بکری کو حلال قرار دے دیا اور کتے کو اور شیر کو کیا کر دیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ فلسفہ یہ ہے کہ بنانے کے بعد جو چیز نگاہ یار کو پسند آ گئی وہ حلال ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ بکری حلال ہے، کتا بھی حرام، شیر بھی حرام۔ تھوڑا اور آگے گزر جائیں، حرام ہونے کے اعتبار سے کتا اور شیر دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ کتا بھی حرام ہے اور شیر بھی، لیکن کسی کو بولو کتے کا بچہ تو وہ گلا ناپتا ہے، بولتا ہے مجھے گالی دی۔ شیر کا بچہ بولو تو سینہ چوڑا کر لیتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ توجہ۔ اللہ پاک نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق پیدا کیا، لیکن میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی چاہت کے، اللہ پاک نے اپنی چاہت سے ہمیں انسان بنایا۔ سب سے پہلا اللہ پاک کا بندے پر احسان کہ بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی عمل صالح کے نتیجے کے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو کیا کر دیا؟ انسان بنایا۔ دوسرا احسان اللہ پاک کا جو اس پہلے سے بڑا ہے،
وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مومن بنا دیا. کیا کر دیا؟ مومن بنا دیا. اگر صرف انسان بنا کے چھوڑ دیا ہوتا تو پھر قرآن کہتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کہا اس جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہیں. جہنم کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر. اللہ پاک نے فقط انسان بنا کر چھوڑ دیا ہوتا پھر بھی ہم جہنم کا کیا بن جاتے؟ ایندھن. دوسرا اللہ پاک نے احسان یہ کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. جب ایمان بخشا تو پھر اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر ایمان بخش کر جہنم سے نکال کر کیا کر دیا؟ جنتیوں میں شامل فرما دیا. یہ دوسرا بڑا احسان ہے. تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مومن تو وہ بھی تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کے امتی تھے, وہ بھی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے امتی تھے. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ تیسرا بڑا احسان ہے. اگر کسی اور نبی کے امتی ہوتے تو جو کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیے کیا وہ ہم نہیں کرتے؟ معاذ اللہ رب العالمین. کا بے حیائی, بے راروی, فحاشی, عریانیت ہمارے بیچ میں نہیں ہے, ان سے زیادہ ہے. سرکشی, قرآن کی بغاوت, اسلام کی بغاوت. تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نا حضور علیہ السلام کا امتی بنایا. یہ صدقہ ہے حضور کی ذات کا کہ عریانیت, بے حیائی, فحاشی کے باوجود ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب, جو سخت عذاب نازل ہونا تھا, باقی عذاب آ رہے ہیں لیکن جو اچانک کے عذاب ہے, پتھروں کی بارش, زمین کا الٹ جانا, آندھیوں کا آنا, طوفان کا آنا, ان سے جو محفوظ ہو, یہ صدقہ ہے رسول عربی کا. صدقہ کس کا ہے؟ رسول عربی کا. پہلا احسان یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا. دوسرا یہ کہ ہمیں کیا کیا؟ مومن بنایا. تیسرا احسان یہ کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا. اور آخری احسان بتا کر میں بات کو ختم کروں. اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ میں شامل فرما کر حضور کا وفادار بنایا, حضور کا غدار نہیں بنایا. کیا بنایا؟ وفادار اور غدار کی پہچان یہ ہوتی ہے, وفادار منبر رسول پہ بیٹھ کے بھی حضور کے نقص بیان کرتا ہے. یہ خبر تھی, یہ نہ تھی, دیوار کے پیچھے کی خبر تھی, اس کی خبر تھی, اس کی نہ تھی. یار کا وفادار جو ہے وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے حضور کے حسن کے جلوے بیان کرتا ہے. بے شک اللہ کا شکر ادا کرو, آپ جس مسجد میں نمازیں پڑھتے ہو یہ ان لوگوں کی مسجد ہے, ان وفاداروں کی مسجد ہے جو حضور کے گن گاتے ہیں, جو حضور کے علم کو تولتے. میری بات سمجھ گئے آپ؟